شخص جو ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے خواب کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، عدلیہ کو آزاد کر سکتا ہے، نظام کو بہتری کی طرف لا سکتا ہے. اور اس سڑے ہوئے بوسیدہ نظام جس نے 76 سالوں میں پاکستانیوں کو افلاس، بھوک، بدامنی، بے روزگاری، افراتفری اس سے دوچار کیا ہے، اس سے ہمیں گلو خلاصی دے سکتا ہے. ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کو بھی یہ حق ہے کہ لندن یا امارات یا فرانس یا مغربی دنیا میں جس طرح بچے پارکوں میں انجوائے کرتے ہیں، جس طرح بچوں کے والدین کو یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ واپس آئے گا بھی کہ نہیں، اور جہاں پاکستان میں لوگ اس فکر میں مبتلا ہو کے مریں کہ جی میرا جو شوہر گیا ہے وہ شام کو اچھا بھلا گھر آئے گا یا نہیں. کتنے خودکش حملے ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے 80,000 سے زیادہ لوگ صرف کے پی میں اس آگ کی بین چڑھے. کسی ریاست نے اس کا ازالہ کیا ہے؟ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں لوگوں کو ترک سکونت کرنی پڑی. ایک سے ایک جناب علی ضرب عذب ہیں، ضرب مومن ہیں، فلاں ہیں، مشقیں ہوئی اور آپریشن ہوئے. دہشت گردی ختم نہیں ہو سکی. ختم تو کجا ہوئی اور بڑھ گئی. آپ کی فارن پالیسی، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، افغانستان کے ساتھ خراب، بھارت کے ساتھ خراب. یہ آپ کے نیبرز کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا چھوڑ دے. اور بیک اور کچکول اٹھایا ہوا ہے. ہر ملک میں جا کے مانگ رہے ہو ہمیں دو. قوم کو تو آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا. 10 کروڑ روپے وزیر اعلیٰ صاحبہ سرکار کے خزانے سے جو ہیں وہ نیزاباز کو دی جاتی ہے، اور دوسری طرف جو ہیں کچکول اٹھائے پھر رہے ہیں ہمیں پیسے دو. قوم کو، اس پاکستان کو کون وہ روڈ میں دیکھا کہ 125 ارب ڈالر سے ہم کس طرح جان چھڑا پائیں گے؟ کون پاکستانیوں کو یہ باور کرائے گا کہ پاکستان میں بھی حقیقی ترقی کا خواب پائے تکمیل تک سمجھتے ہیں؟ اور پھر جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، ایک پینڈنگ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا. پتہ ہے قاضی صاحب کو اس کیس کا؟ پتہ ہے؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ تھا، جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے. وہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے لے کر گیا تھا باہر. اس نے وہاں حسن نواز کی 1 ہائیڈ پارک پیلس 50 ارب روپے میں خرید کی. 50 ارب روپے. نواز شریف کو تو کوئی نہیں پکڑتا، اس کے بیٹے کو تو کوئی نہیں پکڑتا. وہ 50 ارب روپے میں خرید کی 1 ہائیڈ پارک پیلس حسن نواز سے. اور وہاں سے نیشنل کرائمز ایجنسی جو ہے برطانیہ کی، اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن، جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، ایف آئی اے اگر کسی ٹرانزیکشن کو مشکوک سمجھتی ہے تو وہ انکوائری کرواتی ہے. وہ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی انہوں نے، ملک ریاض نے وہاں اس کی فیملی نے اکاؤنٹس لی. انہوں نے سارا چھان بین کی. انہوں نے کہا تمہارے پیسے ہیں، بتاؤ اس کو کیا کرنا ہے. کورٹ کے ذریعے، ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے ویسٹ منسٹر میں، کمپرومائز ہوتا ہے ملک ریاض کا، نیشنل کرائمز ایجنسی کا، اور عدالت کے حکم سے 190 ملین پاؤنڈ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے. یار کسی کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا. عمران خان کو کہتے ہو، ایک ڈھیلا اس میں سے ادھر ادھر نہیں ہوا. اور عدالت کے ذریعے، یہ کوئی پاکستانی عدالت نہیں ہے اور نہ یہ پاکستانی کرائم ایجنسی ہے، ہماری نیب، ہماری ایف آئی اے نہیں ہے. وہ بھیجتے ہیں. یہ پریڈیکیٹڈ آفینس بھی نہیں بنتا تھا. پریڈیکیٹڈ آفینس وہ ہوتا ہے جو کرائم پروسیڈ سے پیسہ گیا ہو. تو کرائم پروسیڈ بھی نہیں انہوں نے وہ پایا تفتیش میں. انہوں نے کہا یہ اس کا اپنا پیسہ ہے اور یہ یہاں بزنس کے لیے لے کر آیا ہے. انہوں نے کہا واپس لے جاؤ. ٹھیک. تو اس میں کیا ہوا؟ اور باقی رہا یہ القادر، جس طرح انہوں نے کہہ دیا ہے ٹرسٹ یونیورسٹی ہے، وہ آج بھی وہاں موجود ہے اور ٹرسٹ کے نام ہے ہر چیز. وہ بھی خان صاحب
یا بشرا بی بی کے نام کچھ بھی ایک دھیلا نہیں آیا. تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کون ہوتا ہے فتوے دینے والا؟ اور اگر یہ انفلوئنس کرتا ہے ماتحت عدالت کو، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی آبزرویشن بھی، آبیٹر بھی بائنڈنگ ہوتا ہے، اور ایک نیچے والی عدالت. اب بتائیں وہ فائنل سٹیجز پر آیا ہے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس سے بڑی بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟